بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست کی دنیا میں ہمارا سلام قبول ہو۔ دنیا کی معیشت اور سیاست کا کھیل دیکھیں تو اکثر نظر آنے والی تصویر سے پیچھے ایک اور دنیا چل رہی ہوتی ہے۔ جب ہم مشرق وسطیٰ کی جنگ، ایران پر پابندیوں اور تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک عام سا نقشہ تھا کہ بڑے بڑے ممالک اور ان کی سرکاری تیل کمپنیاں ہی اس کھیل کے کھلاڑی ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک پوری متوازی معیشت چل رہی ہے، ایک ایسی تیل کی منڈی جو عالمی پابندیوں، اوپیک جیسے بین الاقوامی اداروں اور ڈالر کے عالمی بینکاری نظام سے باہر کام کرتی ہے۔ یہ منڈی ہے چین کے نام نہاد ٹی پارٹ ریفائنریز کی، اور یہ کہانی اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ پڑھے لکھے اور باشعور اقوام کس طرح اپنی معیشت کی بقا کے لیے خفیہ راستے نکالتی ہے، جبکہ میٹرک فیل اور کرپٹ قومیں پابندیوں کے بوجھ تلے دب کر مر جاتی ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں چین کے صوبے شانڈونگ میں جانا پڑے گا، جہاں یہ چھوٹی چھوٹی تیل صاف کرنے والی فیکٹریاں بڑی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انہیں ٹی پارٹ یعنی چائے کی کیتلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 1990 کی دہائی میں جب یہ نجی ریفائنریز وجود میں آئی تو یہ بہت پرانی اور ابتدائی ٹیکنالوجی پر چلتی تھی اور ان کی پروسیسنگ صلاحیت بہت محدود تھی، بلکہ ایسے جیسے چائے بنانے والی کیتلی میں پانی ابلتا ہے۔ بڑی سرکاری ریفائنریز کے مقابلے میں یہ محض کھلونے لگتی تھی۔ کئی دہائیوں تک یہ ایندھن کے فضلات کو پروسیس کرتی رہی اور قانونی سائے میں زندہ رہی، لیکن 2015 میں چینی حکومت نے ایک زبردست اسٹریٹجک فیصلہ لیا اور انہیں براہ راست خام تیل درآمد کرنے کے باقاعدہ لائسنس دے دیا۔ یہ فیصلہ چین کی توانائی کی تاریخ کا اہم موڑ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی ریفائنریز چین کی آئل ریفائننگ کی صنعت کا 20% حصہ بن گئی اور 2016 کے آخر تک 19 ایسی ریفائنریز کو مجموعی طور پر یومیہ 14,80,000 بیرل کے کوٹے مل چکے تھے، جو اسپین جیسے پورے ملک کی درآمدات سے بھی زیادہ ہیں، جبکہ پاکستان کے پڑوس میں ایران ہے، جہاں سے ہم نہ صرف ضرورت کا تیل سستا لے سکتے ہیں بلکہ گیس کی ضرورت پوری کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے عوام ویسے ہی حکمران، علم سے کورے اور شعور سے دور۔ اب آتے ہیں اصل کھیل کی طرف۔ یہ ٹی پارٹ ریفائنریز ایسی کمپنیاں ہیں جو رعایتی قیمت پر دستیاب پابندی کا شکار خام تیل کو خریدنے میں ماہر ہے۔ یہ وہ تیل ہے جسے روس اور ایران اور وینزویلا جیسے ممالک عالمی منڈی میں آسانی سے فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر امریکی پابندیاں عائد ہیں۔ ان ممالک کے لیے تیل بیچنا اس لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ بہت کم خریدار پابندیوں کا خطرہ مول لے کر اسے خریدنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں یورپ میں حوالہ جاتی قیمت برینڈ کے مقابلے میں فی بیرل 30 امریکی ڈالر تک کی بھی رعایت دینا پڑتی ہے، اور یہی رعایت ٹی پارٹ ریفائنریز کی کمائی کا راز ہے۔ S&P گلوبل کموڈیٹی انسائٹس کے مطابق سن 2023 میں ان چھوٹی آزاد ریفائنریز کی خام مال کی درآمدات کا 98% روس، وینزویلا اور ایران سے آیا۔ اس سستے خام تیل کی بدولت انہیں اسی سال مارچ میں 1500 یوان فی ٹن یعنی $28 فی بیرل تک کا زبردست منافع حاصل ہوا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے سینٹر آن گلوبل انرجی پالیسی کے محقق ایریکا ڈاؤنز کے مطابق ٹی پارٹ ریفائنریز کو ملنے والی یہ رعایتیں ہی وہ عنصر تھی جنہوں نے انہیں پابندی کا شکار خام تیل کا سب سے بڑا خریدار بنا دیا۔ یہ رعایت انہیں اپنا منافع تیزی سے بڑھانے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ پاکستان میں میٹرک فیل وزیر اور مشیر جن کو پڑھنا تو آتا نہیں، وہ کیا منصوبہ بندی کریں گے یا مشیر بن کے مشورہ دیں گے، بلکہ یہ تو تباہی لے کر آئیں گے جو ہمیں وجود پاکستان سے آج تک نظر آ رہی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چین نے یہ پورا نظام نہایت چالاکی سے ڈیزائن کیا۔ چین کی بڑی سرکاری تیل کمپنیاں جنہیں دی بگ 3 کہا جاتا ہے یعنی CNOOC، پیٹرو چائنا اور سائنوپیک، ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ اسٹاک مارکیٹ میں درج ہیں اور عالمی ڈالر مالیاتی نظام استعمال کرتی ہے، اس لیے انہیں امریکی پابندیوں کا شدید خوف رہتا ہے۔ اگر وہ پابندی کا شکار کوئی تیل چھو بھی لے تو ڈالر کے بینکاری نظام سے نکل جانے کا خطرہ مول لے بیٹھتی ہے۔ اس کے برعکس ٹی پارٹ ریفائنریز مقامی اور نجی کمپنیاں ہیں جن کی بین الاقوامی رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ کے مطابق انہیں جان بوجھ کر عالمی مالیاتی نظام سے الگ رکھا گیا تاکہ واشنگٹن کی پابندیوں کی ضد میں نہ آئے۔ ان کی امریکہ میں اثاثے نہیں ہیں،
انہیں مغربی بینکوں کی ضرورت نہیں اور یہی چیز انہیں ایرانی اور روسی تیل کے لیے بہترین اور محفوظ خریدار بناتی ہے۔ یہ بڑی سرکاری کمپنیوں کے لیے ایک سیفٹی وال کا کام کرتی ہے جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان ریفائنریز کی کارروائیوں کو چھپانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کسی جاسوسی فلم سے کم نہیں ہے۔ چینی کسٹم حکام ان درآمدات کو سرکاری طور پر کبھی ایران یا روس سے ظاہر کرتے ہی نہیں، بلکہ انہیں غلط طور پر ملیشیا، عمان یا UAE جیسے ممالک سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تیل کی ترسیب پرانے آئل ٹینکر کو ضرب ہوتی ہے جو خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، اپنے شناختی نظام یعنی AIS کو بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی سیٹلائٹ کو ان مقامات کا معلومات نہ مل سکے، اور کھلے سمندر میں ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں تیز منتقل کرتے ہیں تاکہ اپنا سراغ مکمل طور پر مٹا سکے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ چین کی معیشت کا انجن کبھی ایندھن کے بغیر نہ رکے۔ تاہم حالیہ مہینوں میں ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ، آبنائے ہرمز کی بندش اور وینزویلا میں نکولس مادورو کی گرفتاری نے ان ٹی پارٹ ریفائنریز کے لیے بھی منظرنامہ یکسر بدل دیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی محقق لوئیسا پالاسیوس کہتی ہے کہ وینزویلا میں امریکی مداخلت کے بعد چھوٹی ریفائنریز میں وینزویلا کے تیل کی جگہ زیادہ ایرانی خام تیل خریدنا شروع کر دیا، لیکن اب مشرق وسطی میں تنازع کے آغاز کے بعد روسی بیرلز پر رعایتیں ختم ہو گئی ہیں، اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکابندی کا مطلب یہ ہے کہ اب ان چھوٹی ریفائنریز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کر پڑ سکتا ہے۔ ان پر دوہرا دباؤ ہے، کیونکہ ایک طرف سستے خام تیل کی فراہمی میں رکاوٹ ہے تو دوسری طرف بیجنگ حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ پیداوار بند نہ کریں، خواہ انہیں سستا تیل ملے یا معمول کی مہنگی قیمت پر خریدنا پڑے۔ چینی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ ریفائنریز پیداوار گھٹائیں، کیونکہ اس سے پوری چینی معیشت کی ایندھن کی فراہمی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹی پارٹس ایک بار پھر متبادل حکمت عملیوں کی طرف مجبور ہو گئی ہیں۔ گزشتہ سال کئی ریفائنریز پر پابندیاں عائد ہونے کے بعد انہوں نے اپنی مصنوعات مختلف ناموں سے فروخت کرنا شروع کر دی، اور ماہرین کے مطابق بین الاقوامی موجودگی رکھنے والے چینی ادارے تو امریکی پابندیوں کی پابندی کریں گے، جبکہ چھوٹے داخلی منڈی پر مرکوز ادارے متبادل حل کے ذریعے تجارت جاری رکھنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ یہ پوری کہانی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ملک کس قدر مضبوط اور خود مختار ہو چکا ہے کہ اس نے عالمی پابندیوں سے بچنے کے لیے اپنا ایک متوازی معاشی نظام بنا لیا ہے۔ اس نے اپنی تعلیم، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی صنعتی حکمت عملی کو اس قدر ترقی دی ہے کہ وہ عالمی دباؤ میں بھی اپنی معیشت کا پہیہ رواں رکھ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا کیا حال ہے، جہاں کرپٹ اور نسل در نسل کچھ خاندان نہ صرف حکومت کر رہے ہیں بلکہ عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور مجال ہے جو عوام سوچیں فکر کرے کہ سب ترقی کرے اور ہم ان کرپٹ افراد کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتے رہیں۔ ہم پابندیوں یا عالمی بحران کا ذکر تو دور کی بات ہے، اپنے معمول کے معاملات میں بھی دوسروں پر انحصار کیے ہوئے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جدید تعلیم کی اہمیت کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں اگر آپ کو معاشی طور پر زندہ رہنا ہے، خود مختار فیصلے کرنے ہیں اور عالمی دباؤ کو جھیلنا ہے، تو اس کا واحد راستہ جدید تعلیم، سائنس، تحقیق اور تکنیکی مہارت ہے۔ وہ قوم جو فزکس، کیمسٹری اور انجینئرنگ سمیت عالمی معاشیات میں پیچھے رہ جائے، اس کا مستقبل تاریخ ہے۔ چین نے اپنی تعلیمی بنیادوں کو مضبوط کر کے آج یہ مقام پایا ہے کہ وہ امریکہ جیسے سپر پاور کی پابندیوں کو بھی اپنی چالاکی سے ناکارہ بنا سکتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ اپنی زمین میں تیل نکالنے سے لے کر اسے ریفائن کرنے، عالمی منڈیوں میں سودے کرنے اور مالیاتی نظام کو سمجھنے تک سب کچھ جدید تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ ساتھ ہی ہماری تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ محض مادی ترقی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء کرام کی لمبی چوڑی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کا توازن ضروری ہے۔ چائنا جیسی حکمت عملی کا مظاہرہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، لیکن جب تک یہ کرپٹ لوگ اور کرپٹ سسٹم سمیت جدید تعلیم سے کورے حکمران ہم پر حاکم رہیں گے، ہم بس غلام ہی رہیں گے۔ اسباب کو اختیار کرنا، خطرات کا پہلے سے اندازہ لگانا اور عقلی تدابیر اپنانا، یہ سب ہمارے دین کی تعلیمات میں شامل ہے۔ ہمارے علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے چلے آئے ہیں کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرو، کیونکہ ایک کمزور اور محتاج قوم اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم سائنسی علوم میں آگے نہیں بڑھیں گے، اپنی ٹیکنالوجی خود تیار نہیں کریں گے اور معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم عالمی سطح پر جاری اس بڑی کھیل میں صرف مہرے بنے رہیں گے، جنہیں طاقتور ممالک اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ لہٰذا اس رپورٹ سے ہم نے صرف چین کی ٹی پارٹ ریفائنریوں کے بارے میں نہیں جانا، بلکہ اپنی کمزوریوں اور اپنی ترجیحات پر بھی غور کیا۔
چین کی یہ خفیہ تیل کا نیٹ ورک اس بات کی دلیل ہے کہ ایک قوم جب تک تعلیم، حکمت عملی اور قومی اتحاد کو اپنا ہتھیار نہیں بناتی وہ کسی بھی عالمی طوفان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں، تعلیم کو اپنی ترجیح بنائیں اور اپنے اسلاف کی عقلی اور شرعی رہنمائی کو اپنا کر اس متوازی عالمی نظام کو سمجھنے اور اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں، ورنہ جو کچھ پاکستان، افغانستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری، معاشی عدم استحکام کی صورت میں ہو رہا ہے، وہ ہمارا مستقبل مقدر بن جائے گا۔ علم، تدبیر اور اللہ پر توکل کامیابی کی یہی 3 کنجیاں ہیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی تھی، اور چین کا یہ ماڈل اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ وقت ہے کہ ہم بھی جاگیں، پڑھیں، سمجھیں اور دنیا کے اس بڑے معاشی میدان میں اپنی جگہ بنائیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔